کے اوپر بات کرتے ہیں بار بار. نہیں، خدا نہ خواستہ یہ سندھیوں کے خلاف کوئی ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی بات سندھیوں کے خلاف نہیں ہے، سندھیوں کے لیے ہے. اس لیے کہ آج فرق ہے. آپ کو مجھے 2 منٹ دیں تو میں آپ کو اپنی بات ایکسپلین کر دوں. دیکھیے، آج کراچی جو ہے وہ صوبہ سندھ کی آبادی کا 38% ہے. سینسس جو کہ ہم نہیں مانتے، پھر بھی آفیشلی آپ ہمیں 38% گنتے ہیں. حیدرآباد 5% ہے. یہ دونوں ملا کر 43% بنتے ہیں. آج اگر پورا حیدرآباد اور پورا کراچی ایک بھی ووٹ اس موجودہ صوبائی حکومت کو نہ دے، ہم اپنا وزیر اعلیٰ چینج نہیں کر سکتے. ایک بھی ووٹ نہ دے ہم اپنا وزیر اعلیٰ. تو ہمیں وہ نظام چاہیے جہاں پر بات سندھی اور مہاجر کی نہیں ہے، جہاں پر اگر کوئی میرے شہر کو دنیا کے انسانوں کے رہنے کی تیسری بدترین جگہ بنا دے، جہاں پر پانی نہ ہو، جہاں پر گٹر میں بچے گر رہے ہوں، جہاں پر کچل کر لوگ مارے جا رہے ہوں، جہاں پر کتے کے کاٹنے سے لوگ مر رہے ہوں، جہاں پر HIV پھیل رہا ہو، اگر میں ان کی نااہلیوں پر اپنے ووٹوں سے اس کو چینج کرنا چاہوں تو میرے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کراچی جیسے شہر کو، حیدرآباد جیسے شہر کو، کہ میں اپنا حکمران چینج کر. اور کون سا حکمران؟ جس نے پانی کا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس نے سیوریج کا نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس نے سالڈ ویسٹ بنا کر جو ہے وہ کچرا اٹھانے کا نظام اپنے پاس رکھا ہوا ہے نا. تو یہ سندھ میں کراچی حیدرآباد کے بعد سندھ کے لوگوں کے، ہمارے سندھی، میری مائیں، میری بہنوں کی کنڈیشن کراچی حیدرآباد سے زیادہ بدترین ہے. 12 کلومیٹر دور جا کر عورتیں پانی سر پر بھر کے رکھ کے آتی ہیں، وہاں سے پانی اٹھاتی ہیں جہاں سے کتے اور جانور پانی پی رہے ہیں. لیکن ایک فرق ہے ان میں اور ہم میں، وہ بیچارے ان پر 40 45 50 سالوں سے اب جنریشنز آفٹر جنریشن یہ ظلم ہو کہ انہوں نے اس کو اپنی تقدیر کا حصہ سمجھ لیا ہے. ہمارا فرق یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ہتھیار نہیں ڈالے ان ظالموں کے آگے، اور ہم جو ہے وہ پاکستان اور آئین اور قانون کے اندر میں رہتے ہوئے ہم ابھی تک ریزسٹ کر رہے ہیں. صرف یہ فرق ہے، ہم ابھی تک یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے تو سندھ کے حاری کسانوں کو بھی آزادی ملے گی، وہ اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں اپنا. یہ 8,884 ارب روپے، 8,884 ارب روپے وفاق پہلے دن دے دیتا ہے صوبوں کو. تو وفاق نے تو اپنا کام کر دیا. اس میں سے میرے صوبے سندھ کو 2,263 ارب روپے اس سال ملے ہیں، اور 18 سالوں میں 22,000 ارب روپے ملے ہیں. 22,000 ارب روپے خرچ کر کے دنیا کا بدترین انسانوں کی رہنے کی جگہ بنا دی ہے. تو یہ تو ڈس انفرنچائز وے آف مینجمنٹ ہے نا ساری. آپ ایک بدل لوگوں کی اتنی بڑی تعداد پیدا کر چکے ہیں ملک میں کہ جب وہ مایوس ہو کر ہتھیار اٹھا لیتے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، آپ اسی فوج کو بولتے ہیں آؤ اور اس سے لڑائی کرو. یہ آپ کا نظام لوگوں کو غدار کر رہا ہے، یہ آپ کا نظام لوگوں کو محروم کر رہا ہے، لوگوں کو پاکستان سے بدل کر رہا ہے. 1 انچ زمین بھی جو ہے وہ سندھ کی کسی اور صوبے میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی 1 انچ کسی دوسرے صوبے کے سندھ کے اندر داخل نہیں کی جا رہی. یہ تقسیم نہیں ہے. یہ جو تقسیم کی بات ہو رہی کہ یہ تقسیم نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. اچھا، پھر آپ کہیں گے کہ بھائی یہ والی پاور جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ میں لے لو. تو بھائی گئے تھے نا ہم 26ویں ترمیم لے کر، اتنی ایروگینس دکھائی اسی پیپلز پارٹی نے کہ وزیر اعظم مان گیا، کیبنٹ مان گئی، PMLN مان گئی، اور پارٹیاں مان گئی، اور کھڑے ہو گئے وہاں پر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا، میں نام لے کر نہیں بولنا چاہتا، کہ نہیں اگر MQM کی یہ آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹ کی شامل کی گئی 26ویں ترمیم میں تو ہم ساری شکوں پر ووٹ نہیں دیں گے. ہم پیچھے ہٹ گئے. وزیر اعظم نے کہا بھائی جو ہے اگلی دفعہ کر لیں گے. 27ویں ترمیم کا موقع آیا، پھر ہمیں وزیر اعظم نے بلا کر کہا کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہماری بات مانی، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو کروائیں گے 27ویں ترمیم میں. پھر ہم نے شکریہ ادا کیا، ساری پارٹیز مان گئی، کیبنٹ مان گئی، وزیر اعظم مان گئے، سب لوگ مان گئے. اقلیت میں ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے اس لوکل گورنمنٹ کی ترمیم کو اپنی غرور